میرے ساتھ موجود ہے جی رؤف صدیقی صاحب، منسٹر ہیں انڈسٹریز اینڈ کامرس کے، سردار یاسین ملک صاحب چیئرمین ہے ہلٹن فارماسیوٹیکل کمپنی، میاں زاہد حسین صاحب چیئرمین آل پاکستان لوبریکینٹ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن۔ جی حوروں کا واقعہ کیا ہے جی؟ آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں میں۔ ہمارے ایک ہی بیگم ہے جی، اچھا، تو مجھے تو نہیں معلوم یہ تو یہاں۔ بڑی نئی بات بتائی آپ نے ویسے کوئی۔ نہیں پکی بات ہے، اس لیے میں نے پکی گھر بات۔ جانا ہے واپس۔ اچھا، نہیں مطلب آپ یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں یا حقیقت بتا رہے ہیں؟ میں کلیئرفیکیشن دے رہا ہوں، حقیقت ہی بتا رہا ہوں۔ نہیں حقیقت کچھ اور ہے کیونکہ جو کلیریفائی کرتا ہے نا کہ میری ایک ہی بیگم ہے، وہ کلیریفائی کر رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہے کہیں۔ مطلب ایک حور تو وہی ہے۔ اچھا کہ آپ نے ذرا معاملہ سیدھا کر دیا، گھر بھی جانا ہے تو لہٰذا یہ انہوں نے ہمیں کنفیوز کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ نہیں بتائیں نا، آپ نے کلیریفائی کیوں کیا آپ نے کہ ایک ہی بیگم ہے، کیوں؟ ہے یہ کہ مطلب کیا کریں بھائی، اب مجھے نہیں معلوم حوروں کیا والا سلسلہ ہے۔ واقعہ جو ہے کچھ وہ اس ہے طرح- کیا جی بتائیں، یہ تو میں پھنس تھوڑا گئے سا- ایسی کلیریفیکیشنوں پہ میں آگے۔ ایک دن اصل میں رؤف بھائی کا فون آیا، مجھے بھی آیا، سردار صاحب کو اور بزنس کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کو، کہ بھائی حوریں مل رہی ہیں لے لو۔ ارے بھائی کیا حوریں کہاں سے مل رہی یہ ہیں؟ رؤف بھائی نے کہا؟ جی۔ اچھا تو بیک گراؤنڈ یہ تھا، ان دنوں یہ ہوم منسٹر تھے، اچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو 2,500-3 ہزار قیدیوں کو تو انہوں نے چھڑوایا تھا ہم لوگوں سے، ڈونیشن وغیرہ لے کے، جن کے ہوتے ہیں نا معمولی فائن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائن فائنس پے نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے وہ بیچارے 2,500-3 ہزار آدمی مدتوں سے جیلوں میں سڑ رہے تھے، وہ چھٹ گئے۔ اس کے بعد کچھ ان کو پتا چلا کہ کوئی 100-125 کے قریب کچھ عورتیں بھی تھیں جو جیلوں میں بند تھیں، نہ کردہ گناہ یا چھوٹے معمولی چھوٹے جرائم پہ، فائنس جی ہاں، کے لیے فائن۔ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے پاس جب لسٹ آئی تو انہوں نے پھر ہم لوگوں کو فون کیا کہ بھئی وہ حوریں ملیں گی اوپر جا کے اگر یہاں پہ نیکی کا کام کرو گے اور کسی کو چھڑوا دو گے۔ اچھا، تو وہ بیک گراؤنڈ تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ 1,00,000 روپے میں ایک حور ملے گی۔ وہ حدیثیں بھی کوٹ کی ہوں گی جہاں صاحب۔ وہ انہوں نے حدیث بھی بتائی، ہمارا تو اتنا اس میں نالج نہیں ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ دانشور ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث بھی ہے، اور بہرحال اصل بات تو یہ جی نیکی کا کام ہے۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی وہ 1,00,000 روپے میں ایک حور ملے گی۔ خیر تو سردار صاحب نے تو 5 حوریں لے لی، میں ایک دم سے بار بار کر رہا ہوں کہ بھائی میرے لیے اور ہمیں انہوں نے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیا، ہمیں 50,000 روپے میں ایک حور دے دی۔ تو ہلٹن فارماسیوٹیکل تو لاس میں چلی گئی۔ بہت منافع میں چلی گئی، اچھا، منافع جو میں۔ کام تو نیکی کا ہے نا۔ دراصل صحیح معنوں میں دین کے کام لینے میں ایک اچھی مثال دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ رؤف صدیقی کا دین سے بہت کافی بڑا بیک گراؤنڈ ہے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک دفعہ میں تھوڑی محسوس پہ آ رہا ہوں کہ کیوں یہ حوروں کا سلسلہ کیا دماغ میں آیا، کیوں آیا۔ تو اکثر بیشتر میں خانہ کعبہ کا غسل خانہ کعبہ جاتا تھا، تو میں بھی جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی، تو دیکھا ہے ہر روز وہاں ملتے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ آپ کو، ہم تو کہ پوچھ پاچھ آ جاتے ہیں سورس سے، آپ کا کیا سلسلہ؟ بولا بھائی میں نے یہ کام ہے، میں نے کہا میرا بھی ہے، تو یہ مستقل جاتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے کہ بھائی میں ایک اچھی کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا لکھنے پڑھنے سے کیا تعلق، آپ تو سیاسی آدمی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ سیاسی آدمی کو جاہل ہونا چاہیے، میں یہ مجھے گھر جانا کانسیپٹ ہے۔ یہی ہے۔ اچھا، تو مجھے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے یار صاحب کہ میں کیسے جاتا ہوں، کیونکہ خانہ کعبہ کے جس فیملی کے پاس میں چابیاں ہیں ان کے خاندانی تعلقات ہیں، ان کے والد صاحب کے ان کی طرف سے تعلقات ہیں۔ تو بولا کہ میں خانہ کعبہ کے متعلق میں ایک بہت کافی کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کا دینی بیک گراؤنڈ ہے۔ ٹھیک۔ تو اسی دینی بیک گراؤنڈ کے نقطہ نگاہ سے پھر انہوں نے مطلب یہ ہے کہ بھائی جہاں کراچی جیل میں میں بھی اکثر بیشتر جاتا رہتا ہوں، تو مجھے جب صدار امتیاز کے سلسلے ملا تو کیا مجھے کرنے کیا جاتے ہیں آپ؟ ہاں ایکچولی مجھے صحیح معنوں میں گورنر راوت سے ایک دفعہ آرڈر ہوا کہ بھئی آپ کو جیل جانا ہے۔ میں نے کہا کیا غلطی ہے، میں تو کبھی تھانے نہیں گیا، تو آپ مجھے جیل کیوں بھیج رہے؟ تو کہنے کا آپ ایک دفعہ جائیں تو صحیح۔ تو میں جایا تو وہاں پر آپ یقین جانیے کہ جب پتہ لگا کہ لوگ کروٹ مجھے اس وقت لے گئے، رات ہونے والی تھی، تو لوگ تو کروٹ لیتے تو اجتماعی کروٹ لیتے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، تو میں نے سب سے بڑی ایکسٹینشن ریزیڈینشل جو ہے وہ میں نے وہاں پر کی پہلے۔ ہاں، اسی طرح سے بڑے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات، خدا کی قسم دکھ ہوا مجھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے کہ کراچی سینٹرل جیل جو ہے دا ہارٹ آف دا سٹی ہے،
لیکن وہاں ڈرینیج لائن نہیں ہے، بالکل کھلی لائن ہے، جیسے میرا خیال ہے گاؤں میں ہے. تو بہرحال میں نے اپنے ساتھی کی مدد سے جو ہے وہ کچھ کوشش کی، اور اسی طرح سے ٹوائلٹس بنوائی انہوں نے جیلوں میں، سینکڑوں ٹوائلٹ کے کے حساب سے سلسلے میں بنوائی. جو ہے وہ دیکھا کہ لوگوں کو 20 آدمی لوگ لگے رہے، دیکھ کے گھنٹے بعد میں نمبر آتا ہے. تو میں نے کہا بڑی مشکل بات ہے. تو وہاں کافی مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کام کیا، تو پھر رؤف صدیقی نے مجھے کافی مطلب کیا، اور حقیقت ہے مجھے محمد سمرو نے بھی مجھے بہت مطلب بھیجا. یہ مستقل بھیجتے رہے لیکن نئے کام کے لیے. وہ واقعہ ایسا ہو گیا تھا کہ 3,500 کے قریب قیدی تھے. جب میرے پاس لسٹ آئی کہ ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں پورے سندھ کی جیلوں میں، اور کسی کے اوپر 50,000 جرمانہ، کسی کے اوپر 1,00,000 جرمانہ. ایک شخص بیچارہ خانوال کا تھا، وہ کلٹ تھا، اس نے 50 روپے رشوت لی تھی، تو اس کو 3 مہینے سزا سیشن جج نے دی اور 50,000 روپے جرمانہ. وہ سینٹرل جیل کے وزٹ پہ اس نے آواز دی، تو میں مڑا، خیر میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو نے کہا جی رونے لگا کہ میرا تو لوگ بھی یہاں نہیں ہیں اور خانوال میں رہتے ہیں، میں یہاں کلرکی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ 50,000 روپے میرے پہ فائن کر دیا ہے اور 3 مہینے سزا ہو چکی ہے میری، اب 3 مہینے میں ایسی بھگت رہا ہوں، جب پیسے ہوں گے کہاں سے لاؤں گا؟ تو میں نے کہا تم 50,000 لیے تو پھر تو تمہاری سزا یہی ہونی چاہیے تھی، تم 50 لاکھ لے لیتے تو دے کے چھوڑ جاتے. خیر وہ تو یہ 3,500 جب لسٹ آئی تو میں پریشان ہو گیا کہ کروں گا کیسے میں. جوڈیشری کے پاس اتنا پیسہ نہیں. پھر جسٹس زاہد اسلم ناصر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پٹیشن کی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ویو کر دیں. تو میں نے کہا جوڈیشری میں بھی تو پیسہ فنڈ نہیں ہے. تو میں نے تمام ان دوستوں کو بلایا انڈسٹریلسٹ کو، اور میں نے پھر ان کو بتایا، اور حدیث موجود تھی کہ غلاموں کو آزاد کراؤ، اور تمہیں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں غلام عطا فرمائیں گے. وہ پوری آیتیں اور وہ ساری میں نے ان کو بتائی. تو ان لوگوں کو، اور پھر یہ حیران رہ گئے کہ یار اتنے لوگ یہاں پر. تو ان سب نے دل کھول کے پیسے دیے، اور ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کا بھی نہیں لگا، جوڈیشری کا بھی نہیں ہوا خرچ، اور یہ فنڈ بھی جمع ہو گیا، اور یہ 3,500 قیدی رہا ہو گئے. ابھی وہ ختم ہوئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ پھر میرے پاس لسٹ آ گئی کہ 100 پتہ نہیں کتنی عورتیں تھیں وہ بھی جیل میں، اور ایک کے اوپر 1 لاکھ روپے، 50,000 60,000. میں نے کہا ابھی تو میں نے ان سے لیا. میں نے پھر ان کو بلایا، میں نے پھر بتایا، میں نے کہا دیکھو میرا گمان یہ ہے، اور پھر وہ حدیث کی روشنی میں اور دین کی روشنی میں میں نے کہا دیکھیں اب آپ یہاں پر جب غلام کو آزاد کرو گے تو وہاں غلام ملے گا، تو یہاں پہ قیدی عورتوں کو کرو گے تو وہاں پہ حوریں ملیں گی. ڈیفینیٹلی ان کا نعم البدل تو وہی ہو سکتا ہے نا. تو میں نے پھر ان کو بتایا، تو اس پر جو لسٹ تھی میں نے کہا یہ ان کے جرمانے، یہ آپ وہاں پہ جمع کرا دیں کورٹ میں تو یہ رہا ہو جائیں گی. تو سردار یاسین صاحب تو ایک کال پہ فوراً آ گئے، یہ ہمیشہ نیک کام میں سب سے آگے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح کا، تو انہوں نے فوری طور پہ 5 لاکھ کا چیک کاٹا. تو میں نے 5 اوپر کی نشان عورتوں کے لگائے. میں نے کہا جی 5 تو آپ کی ہو گئی. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو. نہیں، میں نے کہا مبارک ہو. دیکھیے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں میں نے کہا آپ کو یہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، 1 کے بجائے 70 دے گا. لیکن ایک ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں کہ 5 حوریں آپ کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر 50,000 40,000 میاں زاہد صاحب نے وہاں سے 2 لاکھ کا چیک بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ دین کو اچھے طریقے سے بھی تو پیش کیا جا سکتا ہے نا. نہیں یہ بالکل تھوڑی ٹھیک ہے. کہ ابھی میں ریسنٹلی گیا تھا ویسے سینٹرل جیل میں، وہاں پہ ایک بڑے پرابلمز ابھی بھی ہیں. وہ 2 دن کے اندر ساری خواتین، جسٹس زاہد اسلم ناصر وہاں موجود تھے جب 10 عورتوں کو ریلیز کرا تھا. تو ان لوگوں نے جو پیسے دیے تھے نا وہ تھیلیوں میں بھر کے لے گیا. میں نے جسٹس زاہد اسلم ناصر کو وہی دیا اس تقریب میں. میں نے کہا یہ پیسے لے رہے، باقی عورتوں کو بھی آج رہا کریں. اچھا پھر یہ ہوا کہ یہ ہیومن رائٹس کی طرف سے، مجھے نہیں معلوم تھا، سپریم کورٹ میں جسٹس افتخار چودھری صاحب کے اس میں ہیومن رائٹ کا اجلاس ہو رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ سندھ کے اندر تو ایک بھی قیدی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جرمانے کی وجہ سے بند ہو. تو اس وقت انہوں نے خراج تحسین پیش کیا تھا جو بڑی ہائی لائٹ ہوئی تھی. تو بہرحال ہم نے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا کام. یہ واقعہ تھا کیونکہ میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر دی نا کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے بعد میں. بہرحال ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے کہ اب وہ رؤف بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ ساری باتیں ہم سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ ہمیں کسی وقت الگ بلاتے تو ہم آپ کو. نہیں ویسے میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریزن فار دیٹ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حلف نامہ لیا، حلف دلوایا آپ نے لوگوں سے، اور ان کو کہا جی کہ ایسے کوئی رشوت نہیں لے گا، کوئی پرابلمس نہیں ہوگا. یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت تھی. اب اس میں آپ نے دا بیسٹ پارٹ جس سے ہمیں جو لوگوں کو اچھا لگا، اس میں پرابلی میرے خیال میں آپ بزنس مین ہیں، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. آپ لوگوں کو اس لیے بلایا کہ آپ لوگ ذرا کلیریفائی کر سکیں ساری چیزیں کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے فلا نکل رہا ہے. پہلے انہوں نے سسٹم
ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, سارا سسٹم کمپیوٹرائز کرایا ہے انہوں نے. اب جو چینجز لے کے آئے وہاں پہ جو انہوں نے ان کی نشاندہی ہوئی تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو انہوں نے فارغ کیا, ان کی جگہ نئے لوگ لے کے آئے. ون ونڈو آپریشن کی بات ہوتی ہے, بڑی کمپینز چلتی رہی ہیں, ون ونڈو آپریشن, وہاں پہ بیٹھ کے جناب سب کچھ ہو جائے گا, پیسے لے کے آئے, انڈسٹری لگائیں, یہ ہو جائے. ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے جیسے 2-4 واقعات بھی بتائے کہ آپ نے کہا جی آپ یہیں بیٹھیں, کافی پیئے, سب کچھ یہیں پہ ہو جائے گا, اور ہوا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے پانی اور لینڈ اینڈ آل دیس تھنگز یو پرووائڈیڈ دیم لائک اینی تھنگ. چلیں یہ تو ہو گئے جی, ساری باتیں سمجھ آ گئی. کتنے لوگ آئے ابھی تک تھے؟